کزن میرجز یعنی کزن کے ساتھ شادیاں، فرسٹ کزن کے ساتھ شادیاں اور پاکستان جو ہے وہ فرسٹ کزن میرجز جو کزن کے ساتھ شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس پہ دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک پہلے یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے. یعنی 60 سے 70% جو شادیاں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں وہ آپس کزنوں کے درمیان ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کئی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. اور پاکستان میں جو بچے جو ہیں 1 سال کی عمر میں جو وفات پا جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اس میں پاکستان دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آتا ہے. اب ٹاپ 5 کے اندر آ گیا ہوا ہے. پاپولیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اور بھی کئی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میڈیکل فیسلٹیز بہت کم ہیں. یعنی پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کزن میرجز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ نے اس کے ڈفرنٹ رنگ دیتے ہیں. کزن میرجز میں ہر انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے. آپ پتہ ہے ڈی این اے کی وجہ سے کافی جرائم پکڑے جاتے ہیں، کافی اس کے مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں نا. ڈی این اے کی وجہ ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کا یونیک ڈی این اے ہوتا ہے، ہر فیملیز کا ہوتا ہے. اس کے بعد تو وہ کزن میرجز کی وجہ سے جو ڈی این اے آپس میں جب میچ کرنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ کزن میرجز کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے 12.5% زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاؤن سنڈروم والے یا ایبنارمل پیدا ہوتے ہیں. یعنی جو بچے جو ہوتے ہیں نا بیچارے مزدور جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کئی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اکثر اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، کئی لوگوں نے اس کے بارے کافی سوال اٹھائے ہیں. تو میں نے سوچا آپ کے سامنے حقیقت سامنے رکھ دوں، دونوں چیزیں بیان کر دوں، آگے فیصلہ آپ کا اپنا ہے. دیکھیں پاکستان میں جو لوگ اکثر آپس میں کزن میرجز وغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر کئی جواب پیش کرتے ہیں کہ جس میں اسلام نے اجازت دی ہے اور ہمارے کہتے ہیں اسلام میں آیا ہوا ہے یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. دیکھیں میرے بات سنیں بھائی جان، اسلام کو بدنام نہ کریں. اسلام ایک پروگریسو ریلیجن ہے. اسلام آپ کو ریسرچ کے بارے میں کہتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کہتا ہے اور آگے بڑھنے کا کہتا ہے. اسلام نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں جو آپ کے فائدے میں جا رہی ہے اس کو رگڑی جائیں بار بار. بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین جا کے آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرنی تھی نا، مطلب مقصد پیچھے کہنے کا یہی تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کریں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جو کزن کے میرجز جو شادیاں جو ہوتی ہیں اس کے جن لوگوں کی آپس میں کزن کی شادیاں نہیں بھی ہوتی ان کے بچے بھی اس طرح کے پیدا ہوتے ہی ہیں نا. بھائی یہ کا جواز ہوا؟ یہ تو وہی جواز ہو گیا کہ اگر آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں، دیکھیں جہاں بھی آپ کئی جگہ علاقے رہ رہے ہوتے ہیں، کئی علاقے بدنام ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کافی جرائم وغیرہ ہوتے ہیں، کئی علاقے بڑے سیف ہوتے ہیں. اب جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ بھی جو لوگ رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر، اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری وغیرہ نہ ہو اور باقی گھروں میں ہو، آپ کہتے ہیں میں تو اتنے ساری زندگی گزار دیتی تھی، ساڑھے گھر تک کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، ساڑھے گھر تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ کوئی جواز نہیں ہے آپ کا یہ کہنے کا. اگر آپ کے ساتھ نہیں پیش آیا، آپ اگر خوش قسمتی سے نہیں پیش آیا تو اس کو جواز بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے. دیکھیں یہ سائنس کی جس طرح باقی چیزیں سائنس کی تحقیق کے ساتھ آئی ہیں، یہ بھی سائنس کی تحقیق کے ساتھ ہی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپس میں کزن میرجز جن کی آپس میں کزن کی شادیاں نہیں ہوتی تو ان کے بچے نارمل یا ڈاؤن سنڈروم والے پیدا نہیں ہوتے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ آپس میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کریں گے اس سے اس کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جاہلیت میں ہم منافقت میں جس یہ جو قوم پڑی ہوئی ہے وہ جو چیز نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں ماننی. اگر آپ نے سائنس کو نہیں مانا، سائنس کو نہ مانے. اگر آپ دیکھیں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. جس چیز میں آپ کا فائدہ، جو سائنس نے کئی چیزیں ایجاد کی ہیں سائنسدانوں نے، اور کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پینسلین ایجاد ہوئی ہے اور کئی دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا میں آپ کو کئی چیزوں کا علاج مل جاتا ہے جو آج سے تقریباً 50 یا 100 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھا. پھر وہ بھی استعمال نہ کریں بھائی جان. ہمارا ایک مولوی جو ان پڑھ ٹائپ ہے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی پروفیسر وغیرہ کوئی بھی بندہ دیکھ لیں جو اگر ذہنی طور پہ جہاد کا شکار ہیں، ویسے بیٹھ کے مغربی ممالک کو اور جن کو کافر بھی کہی جاتے ہیں ان کو بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دوائی آپ کو وہی چاہیے ہوتی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو باہر سے آئی ہے. اپنے مسلمانوں کی بنائی دوائی پہ تو یقین بھی نہیں کرتے. یہ مسئلہ یہ بھی یا بھی وہ بھی استعمال نہ کرو، وہ بھی سائنس کی ایجاد ہی ہے نا، پھر وہ بھی استعمال نہ کرو بھائی جان. پھر اس کسی بھی ایسی چیز کا سائنس کا کوئی بھی چیز استعمال نہ کرو جو سائنس نے ایجاد کی ہے اور کسی بھی چیز پہ یقین نہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ آپ کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو بانٹ دیں بیچ میں، جس سے ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ بن گیا ہوا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہر جگہ ہم نے مذہب کو بانٹ دیا ہوا ہے. جہاں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈال کے لیے اور کسی کو نیچے دہانا ہو اس پہ مذہبی فتوے لگا دو. اسی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم پاکستان کا پوری دنیا میں جو مقام ہے کتنا نیچے گر گیا ہوا ہے. اس وجہ سے کہ ہم حقیقت کو سامنے نہیں رکھتے اور منافقت کے اندر ہم دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی بڑی پرانی ہے، آپ خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کے بارے میں کیا کیا گئے ہوئے ہیں. دوسرا اس کا معاشرتی اور مذہبی پہلو اگر آپ کو سامنے رکھیں تو مذہبی دیکھا جائے تو ہمارے اکثر لوگ بھی یہ بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ٹھیک بھی ہے کہ اسلام جو برابری کا مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سب آپس میں برابر ہیں، کوئی بھی کسی سے بڑا نہیں ہے. جو بڑا ہے وہ آپس میں تقوی ہے، یعنی آپ کا کردار ہے اس کے ذریعے بڑے ہو سکتے ہیں. اگر اس چیز کو سامنے رکھے جو قرآن میں بڑے واضح طریقے پہ کہہ دیا گیا تو پھر آپ آپس میں ذات پات کو سامنے بنا کر شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ کیوں نہیں کرتے کہ اسی اپنی ذات و باہر شادی نہیں کرتے؟ اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے اور کتنی بڑا المیہ ہے
کہ ایک سائڈ پہ آپ قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپس میں سب انسان برابر ہیں، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ پھر آپس میں یہ کہاں سے پھر آپ لے کے آتے ہیں؟ پھر یہ کون سی آپ کی اپنی سائنس کا آپ نے جو ایجاد کی ہوئی ہے؟ پھر وہاں کیوں نہیں آتے؟ کوئی سید بنا ہوا ہے، کوئی ٹمانا ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، وہ کہتا ہے اپنے رشتہ داروں بعد شادی نہیں کرتے۔ وہ اسی وجہ سے کئی قومیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تباہ ہوئی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، پھر لوگ کہیں گے جی باہر کے جو مغربی ممالک ہیں جن کی مثالیں اکثر دیتے ہیں ہمارے سارے لوگ بیٹھ کے بھی، اور میں بھی دیتا ہوں، میں دیکھ اچھی بات کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کیا وہاں پہ قدر میرجز نہیں ہوتی؟ بھائی وہاں پہ قدر میرجز پہلے ہوتی تھی۔ جس طرح معاشرے جو ہوتے ہیں، آپ بھی جس طرح کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، جس طرح آپ پہلے فرض کر لیں آپ اسکول میں جاتے ہیں، پہلے ہائی اسکول میں ہوتے ہیں، پھر آپ آگے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پہلے آپ کی انکم کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، پھر آپ کئی چیزیں غلطیاں دنیا میں آپ غلطیاں سیکھتے ہیں۔ اس طرح معاشرے بھی ایسے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ جس طرح ان معاشروں میں پہلے قدر میرجز ہوتی تھی مغربی معاشروں کے اندر، لیکن جب سائنس نے ترقی کی، ان کا پتہ چلا، انہوں نے اس پہ بیان لگایا۔ اسی وجہ سے آج اس مقام میں پہنچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی سائنس میں ہر لحاظ سے، اس لیے ان کے معاشرے ہیں یہاں پہ پہنچے، ترقی کر رہے ہیں، اور ہم باغ اس لیے تو وہاں جاتے ہیں۔ ہم افریقہ کیوں نہیں جاتے پھر؟ اگر اتنی بات ہے، پھر باقی ممالک میں کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم اپنے کہتے ہیں کوریا کیوں نہیں جاتے، جو ساؤتھ کوریا تو امیر ملک ہے، تائیوان وغیرہ ہے، کمبوڈیا ہے، ان ممالک میں کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم باغ کے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان قوموں نے اس مقام پہ پہنچے، اپنے آپ کو ایک پروسیس سے گزار کے یہاں پہنچے نا، جس پہ ہم گزرنا نہیں چاہتے۔ ہم ایک قسم کے منافقت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے آگے لرن کرنا، آپ نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ قدر میرجز اگر آپ نے کرنی ہے، یہ آپ نے یہ پہلے اختیار کرنی ہے، قدر میرج کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے یہی ہے کہ آپس میں ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہی بڑا پرابلم ہے کہ ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ اکثر نکمے جو ہوتے ہیں، رشتے ملنے نہیں ہوتے۔ آپ اس کا معاشرتی اور سماجی پہلو دیکھ لیں اور کتنا غیر اخلاقی پہلو دیکھ لیں کہ ایک بچہ، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم آپس میں سبق سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تیری بہن ہے یہ، تیرا بھرا آ گیا، بھراواں طرح آ گیا، بجی کہنا ہے، بڑا بھائی کہنا ہے، بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ جو کزن ہوتے ہیں نا، آپس میں بھائی بہن ہی ہوتے ہیں نا، بچپن سے جب اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، آپس میں آپ اس کو بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، بچپن سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بہن کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا، یہ ہے تو وہ ہے۔ وہ ایک دم ہی اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ ان کے آپس میں شادی ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی جو ہوتی ہے، وہ لڑکی جو ہوتی ہے جس کو اپنا بھائی کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہ بھائی جو لڑکا جو ہوتا ہے جس کو اپنی بہن کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو آپس میں شادی کے رشتے میں باندھ دیتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا المیہ، یہ آپ کس سوچ میں پڑے، ہم کس معاشرے میں، ہم اپنے معاشرے کو کس جگہ ہم لے کے جا چکے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں قدر میرج کی وجہ سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ بھی اتنے نہیں ہوتے، اتنے عقل مند بھی نہیں ہوتی۔ ان کا جو دیکھیں ہر چیز کا جیسا معیار ہوتا ہے، جس طرح ایک منزلی ہوتی ہے نا، یہ 2 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ 3 منزلہ، یہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، وہ ایک معیار سیٹ ہو جاتا ہے، اس سے اوپر ان کی دماغ جاتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پاکستان میں کتنے کے سائنٹسٹ ہم نے بنا لیے ہیں، کتنے کے انجینئر بنا لیے ہیں، اور باقی شعبوں کے اندر ہم نے ریسرچ میں کتنی ترقی کر لی ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک تو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، وہ مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن ویسے بھی اگر اپنے پرسنل لیول پہ ہم نے کتنی ایجادات کر لی ہیں جی بھائی جان، اتنی بڑی آبادی میں سے کچھ تھوڑی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر ہم نا وہ لکیر کے فقیر بن چکے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک ہر بندے کو بچپن سے ایک پڑھا دی جاتا ہے، تمہارا خاندان حصہ سے ہے، ہم اپنے خاندان کے اندر تمہیں رہنا ہے، ہم اپنے خاندان کے بڑی ویلیوز بڑی اہم ہے۔ وہ ایک جگیردار سے لے کر ایک عام غریب بندے کو وہ بچپن سے ایک چیز نہیں فیڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارا خاندان ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ایک ساتھ جب کہتے ہیں کہ مسلمان سب بہن بھائی دنیا کے جہاں مرضی رہ رہی ہو، ہم ایک قوم کی طرح ہیں، اور ہماری چھوٹی اور سطحی سوچ یہ ہے کہ اپنے ایک خاندان سے باہر نکلو تیار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت لحاظ سے بھی آج تک ہمارے خاندانوں میں جمہوریت کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے جس کا پیسہ زیادہ، جس کا طاقت زیادہ، اسے پورے خاندان کو آگے لگایا ہوا ہے۔ وہی حال آپ کہتے ہیں گلی محلوں میں، شہروں میں اور ملک میں دیکھ لیں، جمہوریت کا نام، جمہوریت تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن جمہوریت کسی بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں جمہوریت نہیں ہوگی، آپس میں آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک نہیں ہوگا، رشتے وغیرہ نہیں کریں گے، دوسرے کی بات سنیں گے نہیں، ہر بات میں آپ اپنا رانجھا ڈازی کریں گے، جو ایک بڑی مشہور کہاوت کے لحاظ سے مذاقیہ بات بھی ہے، تو وہاں پہ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ پھر یہاں پہ یہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملک کا آپ دیکھ سکتے ہیں انصاف کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے حال ہوا پڑا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے پاکستانیوں نے، ہمارے بھائیوں نے آ کر باہر کے ملکوں میں بھی جو آئے ہیں وہ بھی یہاں پہ ایسے کی ہے۔ یعنی انگلینڈ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب سے جتنی آبادی یہاں پہ، جتنے بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، پوری دنیا میں سے یہاں لوگ رہتے ہیں آ کے۔ اور شرم کا مقام یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے، ان کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اب نارمل اور ڈاؤن سنڈروم والے، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، کیونکہ قدر میرجز بہت زیادہ ہماری۔ ہم یہاں بھی ہم نے اپنے آگے بدنام کرنے میں، ضلالت میں کوئی پیچھے نہیں رہے ہم، باقی چیزوں کے علاوہ ان چیزوں میں ہم یہاں پہ آگے ہوئے ہیں۔
उसकी वजह क्या है कि आपस में वो कहते हैं पासपोर्ट का चक्कर है, पासपोर्ट का लालच होता है कि हम अपनी बेटी की शादी बाहर ही करें, अपना वो अपने लेके आएंगे, कज़न वहाँ पीछे से लेके आएंगे, जो पीछे फारग बंदा बैठा होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, वो बचपन से पता होता है मेरी मंगेतर बाहर बैठी है, मेरा वीज़ा लगना है तो मैं बाहर चल जाना है। वो इस चक्कर के अंदर, उस चक्कर में आपने खानदानों के खानदान तबाह कर दिए, सिर्फ सिर्फ पीछे लालच है। और जो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी बुनियाद लालच के ऊपर और अब मुनाफिकत के ऊपर होती है, वो चीज़ कभी भी सही नहीं होती। वो आज एक ना एक दिन उसने आपके ऊपर आके गिरना ही होता है। आप पाकिस्तान का हाल भी देख सकते हैं, लास्ट 70 साल में हमने कितने नुकसान किए हैं, क्योंकि हमने अब हकीकत को नहीं जाना। अब आधा मुल्क गवा बैठे, उसके अलावा जमहूरियत का और कहते हैं डिक्टेटरशिप, ये एक अलग पहलू है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम किस मकाम में पहुंच चुके हुए हैं कि हर लिहाज से माशरा बिखार का शिकार है, बिल्कुल गिर रहा है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। आपने सबसे बड़ा आपने पैमाना रखना है। आप मुसलमान हैं कि आप टवाने हैं, जाट हैं, कोई जो भी जाते आपने अपनी रखी हुई, अपने बनाई हुई अपनी तरफ से, हर बंदा का अपने आप को फने हानि समझता है। इसी वजह से मसला है। ये पहले फैसला कर लें आप। आज ये अगर आपने फैसला ना किया तो ये हमारे लिए, हमारी ऑलरेडी पाकिस्तान में दुनिया का हमारा कोई मकाम ऐसा रहा तो नहीं गया हुआ, हम आगे नीचे गिरेंगे। पहले फैसला कर लें कि आप इंसानी लिहाज से आप मतलब मुसलमान हैं कि कोई जात पात के लोग हैं। पहले इस चीज़ का फैसला कर लें। जब तक आप इससे फैसला इस चीज़ से कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान के एक मज़हब को बहुत अहमियत हासिल है, जिसमें बड़ी अच्छी बात भी है कि कम अज़ कम उसी से कोई अखलाक सीख लें, उसी से कोई अपनी ज़िंदगी के अपने असूल सीख लें। उस लिहाज देखा जाए तो आप एक लिहाज से मुसलमान पहले हैं, उसको सामने रखें, ज़ातों मज़हब को साइड पे करें, तो उसी को लेकर चल पड़े, किसी एक चीज़ को फॉलो करें। अगर आपने साइंस को इस लिहाज से, अगर बाकी मैं फिर बाद में कह दूँ कि ये नहीं हो सकता कि बाकी जहां से अगर फायदा हो रहा है साइंस का वो उठा लें, जहां आपकी अपनी मर्जी चलती है वहां मदद वार दें। लेकिन अगर यहां भी ये चेक कर लें तो इस्लाम आपको जो कह रहा है फिर उसी इस्लाम पे अमल करें ना, फिर कि सब बराबर हैं। ये आपका फायदा है। क्यों अपनी अगली नस्लों को और आने वाले माशरे को इस मुकाम पे ले आए हुए हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल किसी दुनिया में और हर लिहाज से हमारा बदनाम है, और हमारी मुनाफिकत में कानून के देख लें, अपने घरों के अंदर हालात को चेक कर लें, हर लिहाज से हम इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि हम हकीकत को मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। आपका फायदा यह है आपस में इस्लामी इक़दार के लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, इंसानी लिहाज से, साइंसी लिहाज से अगर हर चीज़ को इस पैमाने में रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो रिसर्च को और तालीम के लिहाज से हाल इसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और चीज़ का मानना पड़ेगा कि वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आपको अपने दिल को, दिल और दिमाग को खोलना पड़ेगा। नहीं तो आप इसी तरह अंधेरों में गिरे रहेंगे। अगर आप तरक्की करनी है तो फिर आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा और इन बातों को मानना पड़ेगा। ये बातें बार बार आपको मैं इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपके लिए चीज़ों को मैं आसान कर दूं। कोई भी सवाल हो आपके सामने ज़हन में उठे, ताकि आपको मैं आसानी से आपके सामने चीज़ रख दूं। मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। वैसे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क मौजूद है ऑनलाइन आज तक। अब मेरे आपके सामने ज़्यादा बातें रखने की जरूरत नहीं है। जो बंदे जो हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, उनके लिए सारा मवाद मौजूद है। जिनके दिमाग की जाखिलियत में मुनाफिक में पड़े हुए, उनके सामने जितनी मर्जी रिसर्च भी यहाँ पर रख दूँ ना, उसका फायदा कोई नहीं होना। इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। जिसको रिसर्च का शौक है वो खुद भी चेक कर सकता है, आपको सारा मवाद मिल जाएगा। इधर उधर जो टाइम ज़ाया करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ भी लो इसके बारे में। एंड पे कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जो आप क्वेश्चन लगे उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।